یا رسولی یا حبیبی www.darsequran.com یا رسولی یا صاحب الجمال یا سید البشر، بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. یا حبیبی یا رسولی یا حبیبی یا رسول الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفة السمحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالبيضاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، معزز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کی گفتگو کا موضوع رکھا گیا ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری دنیا پر، پوری انسانیت پر احسانات. یہ در حقیقت سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سے ماخوذ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. اس کا بہت اچھا ترجمہ ایک مفسر نے کیا ہے کہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجے گئے. دو باتیں الگ الگ ہوتی ہیں. ایک بات یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات صرف عشق کی بنیاد پر، عقیدت کی بنیاد پر اور اپنی طبعی اور فطری محبت کی بنیاد پر کہا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے پیغمبر بنا کر کے بھیجے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمت کی کرنیں پھوٹتی ہیں. ایک بات عقیدت کی بنیاد پر، عشق رسالت کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر کہی جاتی ہے، اور ایک موضوع بالکل الگ ہوتا ہے، وہ ہے ایک تحقیقی
علمی ریسرچ کی بنیاد پر شرح صدر کے ساتھ، تاریخ کے حوالوں کے ساتھ اور ہسٹری کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے ساتھ آپ یہ دعویٰ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ اس وقت جو موضوع گفتگو ہے وہ عشق و عقیدت، محبت، طبعی اور فطری انس اور عشق اور عقیدت سے ذرا سا کچھ دیر کے لیے ہٹ کر میں صرف اور صرف تحقیق کی بنیاد پر، تاریخ کے حوالوں کی بنیاد پر اور ریسرچ کی بنیاد پر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ اتنا پرفیکٹ اور اتنا عمدہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے اتنا جامع لقب ہے کہ روئے زمین پر اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بہتر تعارف نہیں ہو سکتا۔ آپ رحمت للعالمین کے اس موضوع کو مختلف حصوں میں تقسیم کرتے چلے جائیں تو نباتات کے لیے، جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، انسانوں کے مختلف طبقات کے لیے، مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آپ سامنے رکھتے چلے جائیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ سوائے رحمت للعالمینی کے آپ کو وہاں کچھ اور جھلکتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ ہم جس دنیا میں اس وقت آباد اور زندہ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کو سائنس کی دنیا کہا جاتا ہے، ٹیکنالوجی کی دنیا کہا جاتا ہے، اور آج ہر شخص کی زبان پر یہ بات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، رحمت للعالمین ہیں، اور یہ ہر شخص آج دنیا کے اندر دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کی نت نئی ایجادات کی اور سائنس کی دنیا ہے۔ ہر شخص کی زبان پر یہ بات موجود ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ یہ جو ایجادات ہیں اور یہ جو ٹیکنالوجی ہے اور یہ دنیا میں جتنی نت نئی ایجادات ترقی کرتی ہوئی ہر روز ظاہر ہوتی چلی جا رہی ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کیسے نمایاں ہو کر کے سامنے آتی ہے، ذرا آپ اس بات پر غور کریں۔ کیا یہ تاریخی حقیقت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے چاند کی پوجا کی جاتی تھی، سورج کی پرستش کی جاتی تھی، آگ کی پوجا کی جاتی تھی؟ دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں ذرا سی بھی کوئی طاقت اور قوت کا پہلو ہوتا تھا۔ لوہا، بڑی قبر نظر آ گئی، درخت بڑا نظر آ گیا، آسمان کے اندر موجود اللہ تعالیٰ کی مختلف مخلوقات، کہکشائیں، سیارے، ستارے، سورج، چاند، ان میں سے کون سی چیز ہے بعثت سے پہلے جن کی پوجا نہ کی جاتی ہو؟ کیا یہ تاریخی حقیقت نہیں ہے؟ کیا یہ صرف اور صرف اسلام کا دعویٰ ہے؟ کیا مجوسی لوگ موجود تھے یا نہیں تھے؟ آگ پرست لوگ موجود تھے یا نہیں تھے؟ اور دنیا کے اندر تمام چیزوں کی پرستش کی جا رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کو گزرے ہوئے سینکڑوں سال بلکہ ہزاروں سال گزر چکے ہیں، عقیدہ توحید ماند پڑ چکا، یعنی اس کے بارے میں تعلیمات انسانیت کے ذہنوں سے اوجھل ہو چکی ہیں۔ اب تشریف لاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دی ہے آپ جانتے ہیں، وہ عقیدہ توحید کی دعوت ہے۔ کیا کہا گیا؟ خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کیا بات ارشاد فرما رہے ہیں؟ اے انسانو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑی عزت عطا کی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ۔ اور قرآن کریم کئی جگہوں پر، کہیں پر کہتا ہے قرآن کریم لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسانوں کو سب سے خوبصورت سانچوں کے اندر ڈھالا ہے اور اس کی سب سے خوبصورت شکل اور صورت بنائی ہے۔ یہاں پر انسان کو قرآن کریم اعزاز، اکرام، احترام عطا کر رہا ہے۔
دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے بنی آدم کو احترام و اعزاز عطا کیا اور بر و بحر سے مقابلے کے اندر ہم نے اس کو سب سے زیادہ عزت دی، بر و بحر کو اس کا تابع بنایا، یہ مخدوم ہے، بر و بحر کی تمام چیزیں اس کے لیے خادم، نوکر اور اس کے لیے سابقے، اس کے لیے نوکرانی پر فائز کر دیا، اور انسان کو اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، سورۃ البقرہ پہلے سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو اپنا زمین کے اندر خلیفہ مقرر کیا۔ اب آپ دیکھیے، انسان کی شکل و صورت اچھی بنائی، قرآن یہ کہتا ہے، انسان کا مقام یہ دیا کہ اسے زمین پر خلیفہ بنایا، انسان کو یہ درجہ دیا کہ بر و بحر میں اس کو سب سے زیادہ اعزاز عطا کیا۔ یہ انسان کا درجہ بلند کر رہا ہے قرآن کریم، اور ادھر دو کام ہوئے، انسان کا درجہ بلند کیا گیا، مستقل بنیاد پر یہ آیتیں بار بار قرآن کریم کے اندر آ رہی ہیں، وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام یہ آیات پڑھ کر کے سنا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو یہ آیتیں پڑھ کر کے سناتے ہیں، اور ادھر سے عقیدہ توحید کے اوپر محنت کی گئی۔ عقیدہ توحید پر محنت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم یہ کہہ دو کہ معبود صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، عبادت اور پرستش کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ آپ ذرا اس نقطے پر آئیے کہ اگر یہ عقیدہ توحید نہ آتا اور عقیدہ توحید کی یہ تشریح و تفسیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرتے تو وہی زمانہ آج بھی چلتا ہوا آ رہا ہوتا، اور اس زمانے کے اندر جو مذاہب آگ کی پرستش کرنے والے تھے وہ آج بھی موجود ہوتے، جو سورج کی پرستش کرنے والے تھے وہ آج بھی موجود ہوتے، جو چاند کی پرستش کرنے والے تھے وہ آج بھی موجود ہوتے، اور دنیا کے اندر مختلف اشیاء کی جو پرستش کی جا رہی ہے، سمندر کی، دریا کی، جھیلوں کی، آبشاروں کی، بڑے درختوں کی، بڑے پہاڑوں کی، چاند کی، سورج کی، سیاروں کی، کہکشاؤں کی، یہ ساری کی ساری جو پرستش کا زمانہ چلا آ رہا تھا وہ زمانہ اسی طریقے سے چلا آ رہا ہوتا اور اسی طریقے سے چلتا رہتا۔ آپ بتائیے، جب انسانوں میں اس طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں جو ان اشیاء کو تقدس کا درجہ دیتے ہیں، عظمت کا درجہ دیتے ہیں، ان کو خدا مانتے ہیں، ان کو معبود مانتے ہیں، تو کیا آج کی دنیا میں سائنسدانوں کے لیے یہ ممکن ہوتا کہ وہ ان تمام چیزوں کی کھود کریت کرتے؟ کیا آج کے سائنسدان ان تمام چیزوں کی تحقیق کے اندر پڑھتے؟ کیا ان چیزوں پر سوار ہوتے؟ کیا ان تمام کی تمام چیزوں کا پوسٹ مارٹم کرتے؟ جب کسی انسان کا کسی چیز کے ساتھ تقدس کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، عظمت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، جب کسی انسان کا کسی چیز کے ساتھ ایک احترام کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، تو جس چیز کا وہ احترام کر رہا ہوتا ہے، جس کا تقدس وہ کر رہا ہوتا ہے، جس کی عظمت اس کے دل کے اندر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اس کا پوسٹ مارٹم نہیں کرتا ہے، اس کے اوپر سوار نہیں ہوتا ہے، اس کی تحقیق نہیں کرتا ہے، اس کے ٹکڑے حصے بکھرے نہیں کیا کرتا ہے، اس پر سوار ہو کر کے سفر نہیں کیا کرتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ تو تقدس کا رشتہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم اللہ کی مخلوقات میں غور کرو، تفکروا فی خلق اللہ ولا تتفکروا فی اللہ، اللہ کے بارے میں غور نہ کرو، اللہ کی مخلوقات کے اوپر غور و فکر کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے دماغوں میں وہ رگیں موجود نہیں ہیں کہ تم اللہ کی ذات کا استحضار اپنے دل دماغ کے اندر کر سکو۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور فکر کرو۔ پورا قرآن اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو بیان کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا، آج اگر سائنسدان چاند پر چلے گئے ہیں، آج اگر سائنس اور ٹیکنالوجی والے مختلف سائنسدان اور یہ سائنٹسٹ مختلف قسم کی تحقیقات کر رہے ہیں، تو در حقیقت یہ روشنی اور کرن ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی۔ اس کی ایک مثال ہے، کیا ہندوستان کے اندر گائے کو عزت، احترام
اور خدائی کا درجہ دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا؟ گاؤ ماتا کے بارے میں اعزاز و احترام کا، عظمت اور تقدس کا رشتہ ہے۔ آپ ذرا غور کر لیجئے، آج کے اخبارات سے لے کر پچھلے 100 سال تک کے اخبارات کو آپ اٹھائیے اور تمام کے تمام نیوز کا مطالعہ کیجئے۔ صرف ایک ملک ہندوستان کے اندر آج تک ہزاروں کی تعداد میں انسان قتل ہو چکے ہیں گاؤ ماتا کی گاؤ کشی کی بنیاد پر۔ گائے کو ذبح کیا جاتا ہے، بعض لوگ جب اس کو قربانی کے موقع پر مسلمان جب اس کو ذبح کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر ہندوستان کے مختلف علاقوں کے اندر فسادات پھوٹ پڑتے ہیں اور وہاں پر لوگ ایک دوسرے کی جان مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی جان لینے پر تل جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے گائے کے ساتھ تقدس کا رشتہ برقرار رکھا ہے، گاؤ ماتا کو عظمت کا رشتہ دیا ہے اور گاؤ ماتا کو انہوں نے خدائی کا یا معبودیت کا درجہ دیا۔ جیسے ہی یہ درجہ انسان کا ایک گائے جانور کے ساتھ قائم ہوا، اس کے تقدس اور اس کے عظمت اور اس کے احترام کے لیے بھی وہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ تم گائے کو ذبح کرو، تم گائے پر سوار ہو جاؤ، تم گائے کے حصے بکھرے کر دو، تم گائے کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، تم گائے پر سوار ہو کر اس کی تحقیقات کھوج کرید کے اندر لگ جاؤ۔ یہ ایک انسان نے ایک جانور کو عظمت اور تقدس دیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج آپ ہندوستان میں گائے کی تحقیق نہیں کر سکتے، اس کے اوپر ریسرچ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معبودیت کا درجہ دے دیا اور انسان اپنے معبود کے حصے بکھرے نہیں کیا کرتا، انسان اپنے معبود پہ سوار نہیں ہوا کرتا، انسان اپنے معبود کی سائنسی جزوی تحقیقات نہیں کرتا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہ آئے ہوتے تو چاند کی اسی طرح برابر پرستش چل رہی ہوتی، سورج کی پرستش چل رہی ہوتی۔ یہ دریا، یہ سمندر، یہ جھیلیں، یہ آبشاریں، یہ بڑی قبر، یہ بڑا درخت، یہ بڑا پہاڑ، یہ بادل، ان تمام کی تمام چیزوں کی پرستش اسی انداز میں کی جا رہی ہوتی۔ جب ان تمام چیزوں کی پوجا اور پرستش اسی انداز کے اندر چلتی رہتی تو کیا آج کے سائنسدان ان کی تحقیقات کر سکتے تھے؟ کیا آج کے سائنسدان ان چیزوں پہ سوار ہو سکتے تھے؟ کیا آج کے سائنسدان ان چیزوں کی جزوی تحقیقات کر کے ٹیکنالوجی کی نئی ایجادات دنیا میں برآمد کر سکتے تھے؟ ہرگز نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ تقدس کا رشتہ انسان کا قائم تھا۔ ان تمام چیزوں سے تقدس کے رشتے کو ختم کیا، عظمت کے رشتے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت للعالمین کی بنیاد پر ختم کیا، اور یہ حدیث کے اندر واضح طور پر جملہ ارشاد فرمایا، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للہ۔ اے انسانو، تم بہت عزت والے ہو، تم بڑے احترام والے ہو، تمہارا بڑا اونچا درجہ ہے، تم بہت ہی بڑے لوگ ہو، تمہارا خدا کے ہاں اتنا بڑا مقام ہے کہ خدا تم کو خلیفۃ اللہ فی الارض سورۃ البقرہ پہلے سپارے کے اندر کہہ رہا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ سورۃ التین کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں کہہ رہا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ میں نے تمام چیزوں کو بنایا، لیکن میں نے حسن، میں نے جمال، میں نے خوبصورتی انسان کو عطا کی ہے۔ قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ پر کہا جا رہا ہے، یہ سمندر، یہ آبشاریں، یہ دریا، یہ جھیلیں، یہ پھل، یہ پھول، یہ پہاڑ، یہ بادلوں کی بوندیں اور یہ دنیا کی تمام مخلوقات تمہاری تابع ہیں، تم در حقیقت ان کے مخدوم ہو، یہ تمہارے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ سنن کبریٰ بیہقی کی روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جامع جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للہ۔ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم اللہ کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے انسان، تو بہت بڑا ہے، تیرا بڑا مقام ہے۔ خدا کی قسم، انسانیت کو، انسانیت کا مقام شرافت و عظمت اگر عطا کیا ہے تو وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا۔ آ کر واضح کر دیا، ارے تم اتنے بڑے اونچے لوگ تھے اور تمہارا خدا کے ہاں اتنا بڑا مقام تھا، تم تو خدا کے خلیفہ تھے، تم چاند کی پرستش میں لگ گئے، تم آگ کی پرستش میں لگ گئے، تم بڑے پتھر کی پوجا کے اندر لگ گئے۔ کہنے دیجئے بہت مختصر لفظوں کے اندر، آج سائنس کی تمام تحقیقات اگر صدقہ، تصدق
اور فیض و طفیل ہے تو یہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا صدقہ ہے۔ آپ چلے جائیے، عیسائی دنیا کا مطالعہ کیجئے اور کلیسا کی دنیا کا، یورپ کے اندر ابتدائی زمانے کا ہسٹری کی کتابوں کو اٹھا کر جائزہ لے لیجئے۔ انہوں نے کہا یہ تمام سائنسدان جتنے ہیں یہ باتیں کرنے لگ گئے ہیں کہ یہ چاند پر جائیں گے، ان تمام سائنسدانوں کو گرفتار کرو، ان سائنسدانوں کو قتل کرو۔ یورپ کی کلیسا کی ابتدائی تاریخ کا مطالعہ کیجئے۔ آج یورپ والے ہمیں اعتدال کی تعلیم دیتے ہیں۔ تحقیق کی بات پر آؤ، دلیل کی بات پر آؤ، جذباتیت سے ہٹ جاؤ، ذرا اپنی کلیسا کی ابتدائی تاریخ کو تو اٹھا کر کے دیکھ لو۔ اور اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے جو شخص یہ بات کرے کہ ہم چاند کی جا کر تحقیق کریں گے وہ خدائی معاملات کے اندر مداخلت کرتا ہے، وہ اس قابل ہے کہ اسے کیفر کردار پر لٹکا دیا جائے۔ اٹھاؤ کلیسا کی دنیا کے ابتدائی لوگوں کی باتیں، ان کی تقریروں کو اٹھاؤ، ان کے بشپس کی باتوں کو جا کر کے ریسرچ کی دنیا میں، تحقیق کی دنیا کے اندر اس کا جا کر کے آپ مطالعہ کیجئے۔ انہوں نے کہا جو کہتا ہے کہ میں مریخ کی تحقیق کروں گا، جو کہتا ہے کہ عطارد اور زہرہ کی تحقیق کروں گا، جو یہ کہتا ہے کہ میں آسمان کے اوپر جاؤں گا، جو یہ کہتا ہے کہ میں چاند کی اور سیاروں کی تحقیق کروں گا، جو یہ کہتا ہے کہ میں بادلوں کی تحقیق کروں گا، وہ خدائی معاملات کے اندر مداخلت بازی کرتا ہے۔ وہ اس قابل ہے، اس کا جرم اس قابل ہے کہ اسے گردن زدنی قرار دے دیا جائے اور اسے پھانسی کے تختے پہ لٹکا دیا جائے۔ یہ آج بھی یورپ کے تمام منصف مزاج مصنفین نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ اٹھائیے ان کی کتابوں کو۔ انہوں نے کہا سائنس کے بارے میں سب سے زیادہ اعتدال کا مسلک اور مزاج اگر دنیا کو عطا کیا ہے تو وہ مدنی آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا۔ اور تصور کیا پیش کیا؟ خدا ہے اور خدا کے بعد اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا اگر نظام چلایا ہے تو وہ اس حضرت انسان کے لیے چلایا ہے۔ یہ انسان خدا کا خلیفہ ہے۔ کہنے دیجئے آج کی دنیا کے اندر تمام کی تمام سائنسی تحقیقات تصدق ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا۔ پھر آپ اٹھائیے، میں اپنی بات نہیں کرتا ہوں، موریس بوکائی کی مشہور و معروف کتاب دنیا کے اندر مختلف یونیورسٹیز کے نصاب تعلیم کے اندر شامل ہے، مختلف یونیورسٹیوں کے اندر اسے قابل مطالعہ کتاب قرار دیا گیا ہے۔ اس موریس بوکائی کی کتاب کو آپ اٹھائیے، دی قرآن اینڈ بائبل اینڈ سائنس۔ اس کتاب کے اندر اس نے واضح طور پر لکھا ہے کہ سائنس کے بارے میں نے جب مطالعہ کیا تو بائبل کے اندر بے شمار ایسے تصورات ہیں جو سائنس کی طے شدہ تحقیقات سے متصادم ہے، لیکن جب میں نے قرآن کو اٹھا کر کے دیکھا تو موریس بوکائی کے الفاظ یہ ہیں، میں حیران ہوں، قرآن سائنس کا رہبر بن کر کے سامنے آتا ہے، قرآن سائنس کی رہنما کتاب بن کر کے سامنے آتی ہے۔ موریس بوکائی نے لکھا کہ میں حیران ہوتا ہوں جب میں ایک صفحے کو کھولتا ہوں، کوئی صفحہ مجھے ایسا نظر نہیں آتا جس صفحے پر قرآن نے سائنس کو بیان نہ کیا ہو۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں کے پیدا کرنے میں، زمین کے پیدا کرنے میں، رات آتی ہے اندھیرا، دن آتا ہے اجالا آ جایا کرتا ہے، لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ سائنس کو علم قرآن قرار دے رہا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا؟ اب بادلوں کی بات اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے۔ زمین و آسمان کے اندر سمندر کو سخر لکم، سخر لکم، سخر لکم، تسخیر، سخر، مسخر کے الفاظ پھر کس کے بارے میں؟ ان سمندروں کو تمہارے مسخر کر دیا، تم کشتیاں بناتے ہو اور تم بہت بڑے بڑے بحری بیڑے تیار کرتے ہو، ان بحری بیڑوں کے ذریعے سے لاکھوں کروڑوں ٹن مال ایکسپورٹ کا، امپورٹ کا دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں منتقل کر دیتے ہو۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے، پتوں کو بیان کرتا ہے،
زمین کے اندرونی خفیہ تہوں کے اندر جو ہم بیج داخل کرتے ہیں، وہ بیج کیسے پھوٹتا ہے اور وہ بیج کیسے کومپل کو باہر نکالتا ہے، وہ کومپل کیسے زمین کے سینے کو شق کرتے ہوئے باہر نکل کر کے آ جاتی ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ تن آور درخت بن جایا کرتا ہے، پھر اس درخت کے اوپر مختلف ذائقوں والے پھل لگ جایا کرتے ہیں، وہ تن آور درخت مختلف انسانوں اور جانوروں کے لیے راحت کا، سائے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ کیا یہ سائنس نہیں ہے؟ مورس بوکائی کہتا ہے کہ قرآن کا ایک صفحہ مجھے ایسا نظر نہیں آیا جہاں پر قرآن نے سائنس کی رہنمائی نہ کی ہو۔ آج جذباتیت سے ذرا باہر نکلیں۔ کیا آکسفورڈ کے اندر، ہارورڈ کے اندر اور واشنگٹن ڈی سی کی یونیورسٹی کے اندر قرآن کریم کی تفسیروں کا مطالعہ کر کے یہودی اور عیسائی سائنٹسٹ اور یہودی اور عیسائی سائنسدان قرآن کی تفسیروں کا مطالعہ نہیں کر رہے؟ اور قرآن کی تفسیر جو امام رازی نے لکھی، جو غزالی کے کلام ہے، قرآن کی تفسیر رازی اور غزالی کے کلام کو انگلش میں، جرمن میں، فرینچ میں وہ ٹرانسلیشن کرتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کیا یہ رحمت للعالمین ہی نہیں ہے؟ یہ قرآن کون لے کر کے آیا؟ سب سے بڑا احسان اس انسانیت پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو عقیدہ توحید کی تشریح و تفسیر سے، حقیقی تشریح اور تفسیر سے روشناس کر کے دنیا کے مختلف قسم کے خداؤں اور خود ساختہ معبودوں سے ہٹا کر ایک اندیکھے حقیقی خدا کی طلب پر مائل کیا ہے۔ یہ عقیدہ توحید محمد الرسول اللہ کا انسانیت پر سب سے بڑا احسان ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم محمد الرسول اللہ لے کر کے آئے اور قرآن کریم کی آیات انسانوں کے سامنے پڑھی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ یتلو علیہم آیاتہ یتلو علیہم آیاتی، قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ پیغمبر انسانوں کے سامنے خدا نے احسان کا معاملہ کیا۔ یہ آیات آئیں، سائنس کے لیے نئے دروازے واہ ہوئے۔ یہ آیات آئیں، انسانیت کو دستور مل گئے۔ یہ آیات آئیں، انسانیت کو رشتوں کی سمجھ آ گئی۔ یہ آیات آئیں، انسانوں کو بین الممالک تعلقات کے قوانین و ضوابط پتہ چل گئے۔ یہ آیات تھیں، اور ان آیات کے ذریعے سے، قرآن کی ان آیات کے ذریعے سے پورے جہاں کو ایجوکیٹڈ بنایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر۔ تو پہلا احسان عقیدہ توحید دیا، دوسرا احسان قرآن کریم دیا، تیسرا احسان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، انسانوں کو عالم بنایا، انسانوں کو سائنسدان بنایا۔ انسانوں کو، سائنسدان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اہل علم۔ سائنسدان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اہل بصیرت۔ سائنس معلومات کو کہتے ہیں، معلومات علم سے نکلا ہے۔ ایک چیز کا جب تجربہ اور ایکسپیرینس چلتا ہے اور وہ چلتے چلتے کسی نتیجے پر پہنچ جاتا ہے، یہ معلومات چلتی رہیں، یہ معلومات کا سفر چلتا رہا، یہ کسی نتیجے پر پہنچ گیا، اسے سائنس کہتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے علمی انقلاب کی صورت میں پوری دنیا کے سامنے کس طرح سے پیش کیا ہے۔ ابھی میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ذکر نہیں کرتا ہوں، فاروق اعظم کا دور ذکر نہیں کرتا ہوں۔ 10 لاکھ مربع میل، 10 لاکھ مربع میل کی تاریخ کا آپ جا کر کے مطالعہ کیجئے۔ یمن سے لے کر جدہ تک، عمان سے لے کر عراق تک، یہ 10 لاکھ مربع میل رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی کے اندر ایجوکیٹڈ ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی دنیا کو عام کیا۔ علم کو فروغ دینے کے لیے عبرانی زبان، سریانی زبان، یونانی زبان سے واقف کرانے کے لیے مختلف لوگوں کو ہائر کروایا۔ بدر کے قیدیوں سے کہا میرے صحابہ کو یہ مختلف زبانیں سکھاؤ۔ صحابہ کے قافلے بنائے، ان کی جماعتیں تشکیل دے کر مختلف ممالک کے اندر بھیجا۔ مجھے بتائیے جب یہ صحابہ مختلف ملکوں کے اندر جا کر کے قرآن کو پھیلا رہے تھے تو کیا یہ علم نہیں تھا؟
کیا قرآن کی یہ آیات اور قرآن کی ان آیات کو فروغ دینے کے لیے ان صحابہ کی تشکیلیں ہوئی ہیں؟ کیا یہ علم کو پھیلانے کے لیے نہیں جا رہے تھے؟ پھر جس وقت فاروق اعظم کا دور آتا ہے، 22,31,050 مربع میل کو فاروق اعظم فتح کرتے ہیں، اور شیخین یعنی سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے زمانے کے اندر رومن امپائر کو اور پرشین امپائر کو شکست دی ہے، اور رومن اور پرشین امپائر کی دھجیاں بکھیر دی ہیں۔ یہ سارے کا سارا اپنے زمانے کا جو علمی انقلاب تھا، اور یہ رومن اور پرشین امپائر کو شکست دے کر ان کی حکومتوں کو کیا جہالت کے ذریعے سے قبضے میں لیا گیا تھا؟ علم کے ذریعے سے قبضے میں لیا گیا تھا۔ یمن سے جدہ تک، عراق سے عمان تک تمام انسانوں کو ایجوکیٹڈ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج وہ یونیورسٹی جو چند 100 لوگوں کو تعلیم دے دے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ دانش کدہ ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ علم کے فروغ میں اپنا کردار ادا کرنے والا ادارہ ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اس نے دنیا سے جہالت کو ختم کیا ہے۔ کوئی ایک چھوٹی سی مملکت اپنے ملک کے اندر کچھ اسکول قائم کر دے تو کہتے ہیں کہ یہ مقدار خواندگی کو بڑھا رہے ہیں، یہ شرح خواندگی کو بڑھا رہے ہیں۔ جس نبی انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو قرآن دیا ہے اور قرآن کی صورت میں سائنس کی رہنما کتاب دے دی، جس پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے سے علم حاصل کر کے انسانیت کو ہزاروں کی تعداد میں احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ عطا کر دیا ہے، اس احادیث کے ذخیرے کو آج مسلمانوں کی بات نہیں ہے، پوچھئے ذرا انسانوں سے۔ المعجم المفہرس، نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا یہ سب سے بڑا ذخیرہ ہے، جس میں احادیث کو تلاش کرنے کے لیے مختلف کوڈز کے ذریعے سے 32 اور کہیں پر بڑے ایڈیشن میں 16 جلدوں کے اندر المعجم المفہرس پوری کی پوری ایک کتاب تیار کی گئی ہے۔ احادیث کا انسائکلوپیڈیا تیار کیا گیا ہے۔ کیا وہ مسلمانوں نے تیار کیا ہے؟ وہ عیسائیوں نے، وہ یہودی پروفیسروں نے اور عیسائیوں نے وہ انسائکلوپیڈیا تیار کیا ہے۔ وہ علم کی چیز نہیں تھی تو پھر عیسائی یہ کام کیوں کر رہے تھے؟ غزالی اور رازی کے قرآن کی تشریحیں اور حدیث کی تفسیریں اگر علم کی چیز نہیں ہے تو آکسفورڈ اور واشنگٹن ڈی سی کی یونیورسٹیوں میں وہ شامل نصاب کیوں ہیں؟ کیوں آج کے یہودی سائنسدان، عیسائی سائنسدان بڑا ایوان بنا کر کے 400 یہودی عیسائی سائنسدان روزانہ بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر کے قرآن کریم کے اوپر لکھے ہوئے کلام، قرآن کی تشریح، قرآن کی تفسیر، قرآن کے علوم کا وہ جائزہ لیتے ہیں؟ اور اس لیے نہیں کہ وہ قرآن کے ذریعے سے اللہ تک پہنچیں، اس لیے نہیں کہ وہ قرآن کریم کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار سپاہی بنیں، اس لیے نہیں کہ وہ عقیدہ توحید سے روشناس ہوں، وہ خاص نقطہ نظر سے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں کہ کہاں کہاں پر زمین کے اندرونی چیزوں کو خلق لکم ما فی الارض جمیعا ان فی خلق السماوات والارض یعلم ما فی البر والبحر، یہ سمندروں کے کیا حقائق قرآن بیان کرتا ہے، یہ زمین کے اندرونی تہوں کے اندر قرآن کیا حقائق بیان کرتا ہے، یہ آسمانوں سے متعلق قرآن کیا حقائق بیان کرتا ہے۔ وہ اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کے لیے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ کون لے کر کے آیا ہے قرآن کریم؟ اس دنیا کو علم سے روشناس کیا ہے تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہی جھلکتی ہے۔ اس دنیا کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایجادات سے اگر نوازا ہے، آج اگر آپ کو یورپین سائنسدان نظر آتے ہیں، ابن الہیثم کون تھا؟ ابو علی سینا اور فارابی کون تھے؟ یہ جابر بن حیان کون تھے؟ یہ ریاض بیرونی کون تھے؟ یہ پوری دنیا، یہ رازی اور غزالی کون تھے؟ آج ان کی کتابوں کو کیا یورپ کی یونیورسٹیوں نے دیس نکالا دے دیا ہے؟ کیا وہ ان سے مستغنی ہو چکے ہیں؟ ان کے بیان کردہ اصولوں کی روشنی میں یہ نت نئی ایجادات دنیا کے سامنے لے کر کے آتے ہیں۔ 10 لاکھ مربع میل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ایجوکیٹڈ کر دیا۔ پھر جس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا ہے، اپنے زمانے کی سپر طاقتوں کو علم کی روشنی کے ذریعے سے زیر کیا ہے، اور یہ حقیقت خود قرآن بیان کرتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا۔ پھر اسی آیت کی تشریح کے اندر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت آیت ایک اور کوٹ کی ہے، وہ ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 157۔ اس کے اندر قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا گیا تھا، یہ جو کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے رحمت ہے، یہ کیسے رحمت للعالمین ہے؟ تو آیت نمبر 157 سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر یضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ یہ نبی اس طرح سے رحمت للعالمین ہے کہ یہ معروف کا حکم دیتے ہیں، یہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، بری باتوں سے منع کرتے ہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ یہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے ہیں کہ انسانیت کے گلوں اور گردنوں کے اندر دوسرے معبودان باطلہ کی جو توق پڑے ہوئے تھے، ان کی عبادت اور ان کی پرستش کی جو رسیاں ان کی گردنوں کے اندر پڑی ہوئی تھیں، اور انسانیت کے سروں کے اوپر جو بوجھ تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر قبیلوں کے بوجھ سے، معبودان باطلہ کے بوجھ سے اور مختلف قسم کی پرستش کی جانے والی چیزوں کے توقوں سے انسانیت کی جان چھڑائی۔ برادریوں کے قانون نہیں چلیں گے، قبیلوں کے ظالمانہ قوانین نہیں چلیں گے، تم معبودان باطلہ میں سے ہر ایک کے سامنے اپنی جبین نیاز کو نہیں جھکاؤ گے۔ آج میں آ چکا ہوں اور میں نے آ کر کے تم کو یہ دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، صرف ایک اللہ کے سامنے اپنے اس جبین نیاز کو جھکاؤ، تمہاری جبین بہت اونچی ہے، بہت اعلیٰ ہو، تمہارے لیے یہ دنیا پیدا کی گئی ہے، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی، یہ دنیا کی مخلوقات، یہ ساری کی ساری دنیا کے اندر پیدا کی ہوئی جہانوں کی کہکشائیں تمہاری تابع فرمان ہے، یہ دریا تمہارے تابع، یہ سمندر تمہارے تابع، اور یہ رات و دن کا جو نظام بنا کر کے تمہاری خدمت کے لیے وضع کیا گیا ہے، یہ تمہاری اس لیے خدمت کر رہے ہیں تاکہ تمہاری یہ جبین نیاز خود ایک وحدہ لا شریک لہ کے سامنے جھک جایا کرے۔ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت پر سب سے بڑی شفقت اور رحمت ہے۔ قرآن دیا، علم دیا، ایجوکیشن کا پورا سسٹم دیا۔ آج دنیا بھر میں یونیورسٹیاں ہیں اور ان لوگوں کے زیر اثر چلتی ہیں جو اپنا سلسلہ علم کا سلسلہ نسب کسی اور سے جوڑتے ہیں۔ ان سے کہیے نا کیوں انہوں نے ہم کو بنیاد پرست کا لقب دیا ہے؟ اس وجہ سے بنیاد پرست کا لقب دیا ہے کہ حقیقت یہ ہے، ہماری در حقیقت علم کی ڈوری اور علم کا رشتہ، علم کا سرا غار حرا سے جا کر کے ملتا ہے۔ ہم بنیادوں والے ہیں، یہ در حقیقت بنیاد پرستی کی اپنے لیے بات کر ہی نہیں سکتے۔ کیسے کریں گے؟ اٹھائیے نا آپ کلیسا کی ابتدائی تاریخ کو، وہ تو سائنس کی سب سے بڑی دشمن تاریخ تھی۔ عیسائی دنیا ٹیکنالوجی کی سب سے بڑی دشمن دنیا تھی، انہوں نے پھانسیوں پہ لٹکایا ہے۔ جارج ہفتم نے کیا کیا ہے؟ 1886 کے اندر کیا ہوا ہے؟ اور اس دنیا کے جتنے فرما روا آئے ہیں، حقیقت یہ ہے ان تمام کے تمام فرما رواؤں نے اپنے پیغام میں، اپنے مشن میں اور اپنی تمام کی تمام دستور حیات اور اپنی تمام زندگیوں کے قوانین، تحریکات کے ضوابط کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے چوریاں کی ہیں۔ میں آپ کو سچی بات کہتا ہوں، شیکسپیئر کے آج جملے بڑے مشہور ہیں، بہت مشہور ہیں۔ آپ ایک ایک جملے کو اٹھائیں اور پھر دیکھیں کہ قرآن کریم اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے۔ ایک ایک جملے کو اٹھائیں۔ ایک جگہ پہ کہتا ہے لیو لائک برادر ڈیل لائک اسٹرینجر، میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، رہو بھائیوں کی طرح، معاملہ اجنبیوں کی طرح کرو۔ یہ ایک اس کا جملہ ہے، مشہور و معروف ہے، اور دنیا کی مختلف جگہوں پر اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ اب آئیے حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ تعاشروا کالاخوان تعاملوا کالاجانب،
رہو بھائیوں کی طرح، معاملہ اجنبیوں کی طرح کرو۔ وہ باقاعدہ نقل کرتے ہیں، وہ کاپی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صبح کے وقت اٹھنا یہ بہت بڑا صحت افزا کام ہے۔ صبح کے وقت اٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اٹھاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک فی بکور امتی، اے اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکتیں عطا فرمائیے۔ جہاد کے لیے جاتے ہیں صبح کے وقت میں، کاروبار کے لیے جانے کی ترغیب دیتے ہیں صبح کے اوقات کے اندر، تبلیغ کے لیے آتے ہیں صبح کے اوقات میں، سفر سے واپسی پر آتے ہیں کوشش کرتے ہیں مدینہ منورہ کے اندر میں داخل ہوں تو وہ صبح کا وقت ہونا چاہیے۔ شمائل ترمذی کے اندر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر سفر سے واپسی پر ایسے وقت میں تشریف لاتے تھے جب فجر کی نماز کے بعد اشراق کا وقت ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لاتے تو میرے پاس یعنی گھر میں داخل ہونے سے پہلے مسجد نبوی کے اندر جا کر اشراق کی نماز 2 رکعت نفلیں پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد گھر کے اندر تشریف لایا کرتے تھے۔ تمام ایکٹیویٹیز صبح کے وقت کے اندر ہونی چاہیے۔ آج یورپ کی یونیورسٹیوں نے اگر یہ بات حاصل کی ہے، مجھے بتائیے کہاں سے حاصل کی ہے؟ وہ کہتے ہیں a mother is she who can take the place of all others but whose place no one else can take۔ ماں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام کے تمام لوگوں کی جگہ لے لیتی ہے مگر تمام لوگ مل کر ایک ماں کی جگہ نہیں لیتے۔ یہ آج جملے کہہ رہے ہیں، یہ آج اپنی کتابوں کے اندر لکھ کر کے یونیورسٹی کے اندر پڑھاتے ہیں۔ اٹھائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ تم کہتے ہو تمام لوگوں کی جگہ لے لیتی ہے ماں، رسول عربی کہتے ہیں جنت ماں کے قدموں تلے۔ اس دنیا میں جہاد کا مقصد جنت، تبلیغ کا مقصد جنت، قرآن کریم کو پڑھنے کا مقصد جنت، ذکر، محاسبہ، مراقبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تمام کے تمام افعال و ارکان، اس کا مقصد کیا ہے؟ جنت۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماں کو یہ مقام دیا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو ماں کے قدموں تلے ہوتی ہے۔ آج جا کر ان کو تحریکیں اٹھانی پڑ رہی ہیں، تحریک نسواں کے نام سے، اور عورتوں کے حقوق کے لیے NGOs بن رہی ہیں اور وہ کتبے اٹھا کر کے مختلف سڑکوں پہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ آج جا کر ان کو یورپ کے اندر بڑی بڑی کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد تحریکیں اٹھانی پڑ رہی ہیں، بیٹی کو مقام دو، بیٹی کو عزت دو۔ تم کیا بیٹی کو عزت اور مقام دو گے؟ تم تو آج بھی مغربی تہذیب سے عورتوں کی عزت و احترام کی بھیک مانگتے پھر رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ایک بیٹی کو جو مقام دیا ہے، اٹھاؤ نا ذرا قرآن و کریم اور احادیث طیبہ کے ان واضح نصوص اور فرمودات طیبہ کو۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے آج تو میں مسلمان ہو چکا ہوں، آپ کے حلقہ بگوش اسلام ہو چکا ہوں، لیکن صورتحال یہ ہے یا رسول اللہ مجھ سے ایک گناہ سرزد ہوا ہے اور وہ گناہ اتنا سنگین ہے میں نہیں سمجھتا کہ میری معافی ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بتاؤ تمہارا کیا گناہ ہے؟ پھر وہ آدمی روتا ہے، پھر وہ اور روتا ہے اور روتا ہے، اس کی ہچکیاں، اس کی سسکیاں بندھتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تسلی دیتے ہیں بولو تم نے کیا گناہ کیا تھا؟ پھر وہ تفصیل کے ساتھ وہ واقعہ نقل کرتا ہے کہ میری ایک بیٹی تھی، ابو جہل کی یہاں پر پولیس کی ایک پوری فورس ہوا کرتی تھی، ابو جہل کی فورس آخری الٹیمیٹم جا کر کے دیا کرتی تھی اگر اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرتے ہو تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتے ہو تو میری پولیس کی فورس چھاپا مارے گی اور وہ رات کے وقت ریڈ کرے گی اور اس بیٹی کو گھر سے نکالے گی اور اسے جا کر کے زندہ درگور کرے گی۔ آخری دن آ گیا، میرے پاس وقت نہیں تھا، میں نے اپنی بیٹی کو لیا کیونکہ یہ عیب کی چیز تھی، بیٹی میرے لیے عار کی چیز تھی، میرا ماتھا جھک جایا کرتا تھا، میں بازار کے اندر لوگوں کا چہرہ نہیں دکھا سکتا تھا۔ قرآن کریم نے بھی نقشہ کھینچا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان کو ایک بچی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے لفظ کیا استعمال فرمایا؟ اِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، جب ان کو گھر کے اندر بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، یہ غصے میں آ جاتے ہیں، یہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ان کا ماتھا سیاہ ہو جاتا ہے، حالانکہ خدا رحمت بھیج رہا ہے۔ بیٹی کی شکل کے اندر
ایک وفادار مخلوق میں تمہارے گھر میں اضافہ ہو چکا. اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت نازل کی، لیکن ان کا چہرہ تبدیل ہو گیا، ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. وہ شخص کہتا ہے میں نے اپنی بیٹی کو لیا اور میں نے کہا کہ آج میں تم کو تمہارے ماموں کے گھر لے کر کے جاؤں گا. اس نے کپڑے تیار کیے، نئے کپڑے پہنے اور وہ تیار ہوئی. اس نے تیل کنگھی کی، میں نے اس کو اٹھایا، میں جنگل کی طرف اسے زندہ دفنانے کے لیے لے کر کے جا رہا تھا. وہ بیٹی راستے کے اندر مجھے کہتی ہے ابا جان اس طرف تو میرے ماموں کا گھر نہیں تھا، آپ مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ میں نے اس کی ایک نہ سنی اور میں اس کو لے کر کے جاتا رہا. آخر میں ایک پہاڑ کی اوٹ کے اندر میں جا کر کے بیٹھ گیا اور میں نے اس کی قبر کھودنا شروع کی. وہ چھوٹی معصوم بیٹی اپنے ابا کے کام کے اندر ہاتھ بٹانے کے لیے پہلے تو بار بار سوال کرتی رہی ابا جان تم یہاں پر کیا کام کرو گے، یہ کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے اس کو کوئی جواب نہ دیا کہ چند لمحوں کے بعد تمہیں میں یہاں پر دفناؤں گا. جب میں یہ کام کر رہا تھا تو وہ بیٹی جو گرد و غبار اڑ کر کے میرے ماتھے اور چہرے پر پڑتی تھی، وہ بیٹی اپنے دوپٹے سے میری گرد و غبار کو اور میرے اس جبین اور سر کے اوپر جو مٹی اس کو ہٹایا کرتی تھی اور میرے چہرے کو صاف کرتی رہی. تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کے اندر باقاعدہ تعاون کرتی رہی. اس کے بعد میں نے اس کی چیخوں کے اندر اس کو دفنانے کی کوشش کی. تفصیل کے ساتھ حدیث کی کتابوں کے اندر وہ واقعہ موجود ہے، میں بہت مختصراً ذکر کر رہا ہوں. اس کو میں نے پکڑنے کے بعد میں نے اس قبر کے اندر اس کو لٹایا، اس کے اوپر میں نے مٹی ڈالنا شروع کی. وہ بچی چیختی رہی اور وہ بار بار یہ لفظ کہتی تھی ابا جان تم مجھے چھوڑ دو، میں آج تمہارے گھر نہیں آؤں گی، میں کسی اور کے گھر چلی جاؤں گی. کبھی وہ دہائی دیتی میں تمہارے گھر سے روٹی نہیں کھاؤں گی، کبھی وہ دہائی دیتی میں تمہارے گھر پہ نہیں آؤں گی، کبھی وہ یہ دہائی دیتی کہ میں اپنے ماموں کے گھر چلی جاؤں گی، کبھی کچھ. لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور بالآخر میں نے اس کی سسکیوں کے اندر اور اس کی چیخوں کے اندر میں نے مٹی ڈال کر کے اسے دفنا دیا. کچھ دیر تک اس کی چیخیں آتی رہیں اور اس کے بعد اس کی چیخیں ختم ہو گئی. وہ یہ انسان واقعہ بیان کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنا شروع ہو گئے، آنسو بہنا شروع ہوئے. اس کے بعد وہ جو رونے کی خاص کیفیت تھی، عزیز ان کا عزیز المرجل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ابلنے لگا، سسکیاں بند گئیں، ہچکیاں بند گئیں، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے. ایک بہت بڑا وقت گزر گیا. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ اٹھائی اور اس شخص کی طرف مخاطب ہو کر کے کہا اے شخص ایک بات سن لو، تم نے گناہ تو بہت بڑا کیا تھا اور ایسا سنگین تم نے گناہ کیا ہے کہ خدا تعالیٰ کا عرش بھی اس گناہ پر ہل گیا. لیکن ایک بات یاد رکھو، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تم اسلام قبول کر چکے ہو. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس بات کے اوپر مجھے امید ہے کہ اسلام اپنے سے پہلے والے تمام گناہوں کو ڈھا دیا کرتا ہے. لہٰذا تمہارے اس اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا. یہ ایک غیر مسلم کی بیٹی ہے، نبی اس کے لیے ہچکیاں بھر بھر کر کے رو رہا. احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مظہر اول رسول خاتم صلی اللہ علیہ وسلم. یا ہادی اکرم یا صاحب المحشر، بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. یا حبیبی یا رسول